بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کامیابیوں کی منزلوں کو چھونا چاہتے ہیں، اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ پاک کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی تمام بیماریوں پریشانیوں اور نحوستوں سے نجات چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ کام ہو جائے، آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ سونا بن جائے، آپ جس کے لیے دعا کریں آپ کی دعا قبول و منظور ہو جائے، ہر شخص آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، معاشرے میں آپ باوقار لوگوں میں شامل ہو جائے، خاندان میں آپ کو عزت ملے، تو دوستوں آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر دیکھیے گا۔ دوستوں آج ماہ شوال کی 8 تاریخ ہے، دوسرے پیر کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کا دن ہے، اور پورا سال ماہ شوال کی 8 تاریخ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دے گا۔ اللہ والوں، ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں جو ہم نے محنت کری اس کی اب لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ انعامات چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنی زندگی سے مشکلات کو پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں، جس زندگی میں نہ تو رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، اور نہ ہی کبھی پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے یا پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے، اللہ والوں میرے بھائی اور بہن دونوں ہی پڑھ کر دیکھیں اور پھر بتائیے گا کتنے فائدے ہو رہے ہیں۔ آج میری تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر بولوں کہ آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ آج یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا۔ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو اس طرح سے محفوظ و معمود کر دے گا، آپ لوگ خود پریشان رہ جائیں گے۔ اگر آپ لوگ ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا رحم اور فضل آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے، تو پھر آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ بابرکت عمل اور وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو وظائف روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ آپ پڑھیں، اس کا اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کی زندگی پہ اس کے کوئی اثرات بھی نہیں آنے والے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس وظیفے کو پڑھیں اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ اللہ والوں، قرآن کی کوئی سی بھی صورت ہو یا پھر رب کا کوئی سا بھی نام ہو، کبھی نقصان نہیں دیتا۔ اگر آپ کی حاجت جو ہے، آپ کا مقصد جو ہے، اگر وہ شریعت سے ٹکرا نہ رہا ہو، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی لڑکی سے زنا کرنا چاہتے ہیں یا ناجائز تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں،
اور آپ اس کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو حرام ہی ہے نا، دار اسلام سے باہر ہو جائیں گے اگر جائز سمجھ کے کرا تو اللہ والوں یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے آپ لوگ پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد حلال ہے، آپ حلال چاہتے ہیں، تو اللہ والوں پھر یہ عمل تیر بہدف ہے، آپ کے لیے آسانیوں والا ہے۔ پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا پانی کے گلاس پر پڑھ کے دم کر کے اس پانی کو پئیں تاکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے جسم میں چلے جائیں، اور جب وہ اثرات آپ کے جسم میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے تو آسانیاں تو بالخصوص آپ تک ویسے ہی پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ والو آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ پر دولت عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ تو اللہ والو اس عمل، اس وظیفے کی فضیلتیں تو ویسے ہی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہی برکتیں ہیں، اور اس عمل کو جب شوال کے مہینے میں کرا جاتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب 8 تاریخ کو کیا جاتا ہے، کیونکہ چاند جو ہے اب وہ پورے ہونے کی طرف جا رہا ہے، بہرحال چاند کے معاملات میں نہیں پڑے تو بہتر ہے کیونکہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اتنا بتا دوں کہ پیر کا دن ویسے ہی فضیلت والا ہے، کیونکہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو لہٰذا یہ دن ویسے ہی فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اور آج ماہ شوال کی 8 تاریخ بھی ہے، ابھی آپ نے بابرکت مہینوں کو بھی گزارا ہے، جس طرح سے رجب کا مہینہ تھا، شوال کا تھا، رمضان کا تھا، تو ویسے ہی آپ برکتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اللہ والوں شوال کے مہینے کو بھی اپنی عبادات سے مشرف کریں، اس کی عبادات کرنا اس مہینے کی آپ لوگوں کو رب سے قریب کرے گا، قریب سے قریب کر لے جائے گا۔ اور اللہ والوں سب سے جو آپ کے پاس خاص وقت ہے وہ تہجد کا ہے، کوشش کریں کہ رات میں تہجد پڑھ کر سوئیں۔ تہجد یقین کریں آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیتا ہے، کیونکہ اس وقت رب خود صدائیں دے رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی جس پہ میں رحم کروں، جس پہ میں اپنا کرم کروں، جس پر میں اپنا فضل کروں۔ اور اگر بندہ اس وقت جاگ رہا ہو تو اللہ والوں وہ نماز پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کو ویسے ہی بخش دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ تو آج ماہ شوال کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہم پر رحم فرما سکے، ہم پر کرم فرما سکے۔ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہیں، اور جب اجتماعی طور پر کوئی دعا کی جاتی ہے تو اس میں ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایک ہونے کا بھی بہت اچھا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے آج ماہ شوال کی 8 تاریخ کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی
تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا۔ نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا، تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والوں شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے۔ اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے، جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے،
اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس بابرکت عمل اور وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو جتنی اچھی آپ کی صبح کی آغاز ہوگی اتنی ہی کامیابیاں پورے دن میں آپ لوگوں کو ملیں گی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ رب کریم کی کون سی صفت کو پڑھنا ہے؟ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب کریم کا ہر نام اپنی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے طاقتور ترین نام ہے۔ بے شمار تحقیق کی گئی، صحابہ کرام کی بے شمار تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جو فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، آج ہر کوئی اپنی حاجات کو جلد پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد کسی بھی بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ میں سے یہ ویڈیو، یہ وظیفہ سنتے دوران کوئی بھی بے صبرا بیٹھا ہے، کوئی بھی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، راتوں رات من پسند شادی، رشتہ، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، تو یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پڑھ لیجئے گا۔ وظیفوں کا فائدہ انشاءاللہ ایسا ہوگا آپ لوگ خود دیکھیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو چند مہینے، گھنٹے یا ہفتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام تک حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 2 نام مبارک ہیں، آپ نے ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لوگ عمل کو سن لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ پڑھنا کس طرح سے ہے۔ ہاں پھر اپنے طریقوں سے پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ تک نہیں ہوتا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے، اور ہو سکے تو 11 بار پڑھتے دوران 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہیں گی۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیا، 11 بار یا حیو یا قیوم کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم کو رب کے ناموں سے پکار رہے ہیں، اور وہ ذات اپنے ناموں کے طفیل، اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما رہی ہے۔ بس جس کام کا یقین کامل ہے اس کا پیر بھی کامل ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، اپنی حاجات کو پورا کرا لیا، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ توجہ، ایک بار درود پاک پڑھ کر پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے فوری طور پر وہیں بیٹھے بیٹھے، جگہ چھوڑے بغیر، کسی سے بات کیے بغیر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پہ یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ ہر کسی کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی ترین سورت ہے اور سب سے لاڈلی بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ چھوٹی ہے تو فضیلت میں بھی کم ہوگی، فضیلت میں بہت زیادہ ہے۔ بڑی بڑی صورتوں کو اس سورت نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی ہے، اور اس سورت کو جب نازل کیا گیا، جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے، اس وقت اس سورت کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر پڑھنے والے، سورۃ الکوثر پڑھ کر رب کریم سے مانگنے والا
دنیا کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ بند گلی میں جا چکا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، چاہے وہ بچوں میں امتحان میں کامیابی کے لیے یا پھر کاروبار میں ترقی کے لیے یا پھر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے لیے۔ آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے کہ میرے پہ جادو ہو گیا ہے، نظر بد ہے، میرا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان بیٹھے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے اور اولاد میں بندش ہے۔ اللہ والو، آج سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ کے لیے تمام رکاوٹوں، بندشوں، تمام تنگدستیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ خاص عمل کر لیا جائے گا، اس گھر کی تمام تنگدستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد بڑا طاقتور عدد ہے۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمین بھی ہیں، ہفتے کے دن بھی 7۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر رب کریم سے رزق مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، کامیابیاں مانگتا ہے، تو غیب سے فرشتے 7 آسمانوں اور زمینوں کی کامیابیاں، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، بڑا ہی بدبخت ہے اور بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو صبح نماز فجر کے وقت سو رہا ہوگا، نہ نماز پڑھے گا نہ یہ عمل پڑھے گا، بڑا ہی محروم انسان ہوگا۔ کیونکہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ پاک بھی اسی کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ رب کریم سے اپنی حاجت کو آپ نے پورا کروانا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھتے دوران ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں کو بھی ادھر ادھر نہیں چلانا۔ کوشش کریں آنکھیں بند کر کے کریں۔ اگر آپ لوگ آنکھیں بند کر کے وظیفہ نہیں کر سکتے تو ایک جگہ پر نظریں مرکوز کریں اور پھر اس وظیفے کو کریں۔ ایسا نہیں کہ گردن گھمائے جا رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے وظیفے اثر نہیں کرتے، ادب کے بھی خلاف ہے۔ ٹیک لگا کر بھی نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ دیواروں سے ٹیک لگا کر یا کرسی کے آگے ٹیک لگا کر بیٹھ کے عمل یا وظیفہ پڑھتے ہیں، ایسے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے ہو کر ٹیک ہٹا کر پڑھنا ہے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ تھوڑا بہت تکبر میں بھی چلے جاتا ہے، تکبر میں نہ بھی جائے، ادب کے خلاف ہے۔ آپ خود سوچیں، کوئی بڑا بندہ ہو، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوں، وہ ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے آپ بیٹھیں گے تو کتنا عجیب سا لگے گا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے عاجزی رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ عاجزی انکساری اللہ کو اتنی پسند ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک آپ کی غلطی کوتاہیوں کو تو معاف کر دے گا، لیکن بے ادب بندے کی معافی نہیں ہوتی۔ بے ادب بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ ادب کریں گے، ادب کا دامن کو تھامے رکھیں گے، کامیابیاں مقدر میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ سورت پڑھنی ہے، یہ بھی بہت خاص ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ، ایسے بہت سارے نام اس سورۃ الفاتحہ کے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اس سورت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस यहाँ पर देख, जब ये आ जाए ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पर रुके और 33 बार आप लोगों ने ये बार बार पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 33 बार इस आयत को पढ़ना है। जब आप लोग 33 बार पढ़ लें, यानी कि 33वीं बार पढ़ रहे हो, फिर आपने पूरी सूरत को मिला लेना है। कोशिश करें कि कुरान शरीफ सामने रख के पढ़ें, गलती ना हो, क्योंकि इस तरीके के वज़ाइफ में गलतियां होती हैं। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 3 बार इस सूरत को पढ़ना है और ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल आखिर आप लोगों ने दुरूद पाक 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ना है। इस वजीफे को रोजाना की बुनियाद पे करने का मामूल बना लें। 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन तक के रोजाना करें। उसके बाद आप लोग 1 दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। आपकी परेशानियां वाज़े तौर पर खत्म होंगी। नजरे बद तो उसी वक्त खत्म होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब आप लोगों के अंदर की सफाई होती है ना, तो उसके रिजल्ट्स आने में हफ्ता लग जाता है। इसलिए 1 हफ्ते तक रोजाना इस अमल को करते रहेंगे तो आप लोग किसी और शर में गिरफ्तार नहीं होंगे। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपनी सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त का हम सबको नमाजी बनाए। जो बे औलाद जोड़े बैठे हैं, मेरे मौला उनको अपने नबी पाक के सदके, अपने प्यारे हबीब के सदके, वसीला जलीला से उनको औलाद नरीना अता फरमा, और जिनकी औलाद है उनको अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना। जो लोग भी तंगदस्त हैं, परेशान हाल हैं, उन पर अपना खास नजर करम फरमा। मेरे मौला जो बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार, हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सवाब की नीयत से अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर लिखने हैं। अब बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।